بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 26 سے پیج نمبر 26، اور اس پیج کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس پیج میں آپ سورۃ الماعون ہم پڑھیں گے، جو کہ سبق نمبر ہے 4، سورۃ الماعون۔ سب سے پہلے اس سورت کی تعارف دیکھیے۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے۔ اس سورت میں عقیدہ آخرت، اخلاق و دینی فرائض کی پابندی پر زور دیا گیا ہے، اور نماز سے غفلت، یتیم کے ساتھ برا سلوک، حسد، بغض، تنگ دلی اور ریاکاری جیسی عادات سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عادات فرد، خاندان، قوم اور ملک اور پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ اور ہلاکت کا باعث ہے۔ تو یہاں پر یہ جتنی برائیوں کا یہاں پر ذکر ہوا، ان کی مذمت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ وہ سارے اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے سورۃ الماعون آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا معنی ہے کیا، ارأیت، ارأیت معنی تو نے دیکھا، الذی وہ جو، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدینی جزا کے دن کو۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کے دن ہے، یعنی جزا دے دیا جائے گا، بدلہ دے دیا جائے گا اعمال کا۔ نیک اعمال ہے تو ثواب و اجر کی صورت میں، جنت کی صورت میں، اور اگر برے اعمال ہے تو پھر سزا کی صورت میں جزا دے دیا جائے گا ہر انسان کو۔ پھر اس کے بعد ہے بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اس سے مراد کفار مکہ ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے اور نہیں آخرت میں حساب و کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ آگے چلیے، اگلا پیج ہے پیج نمبر 27۔ پیج نمبر 27 کے اندر دیکھیں سورۃ الماعون آیت نمبر 2 سے ہم پڑھیں گے۔ فذالک کے اندر شروع میں کا معنی پس، ذالک کا معنی یہ، الذی جو کہ، یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، یہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ اب اس کی وضاحت و تفسیر دیکھیے۔ ان کے اس انکار نے ان کے اندر بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھی، اور سب سے پہلی برائی یہ تھی کہ وہ یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے، اسے دھکے دیتے تھے اور اس کا حق کھاتے تھے، اور اسے ہر قسم کے حق سے محروم رکھتے تھے۔ اگر یتیم کو گھر میں رکھتے بھی تو نوکر کی طرح ہر وقت جھڑکتے تھے۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 3۔ اور لا نہیں، یحض رغبت شوق دلاتا ہے، اعلیٰ پر طعام کھانے، المسکین مسکین کے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا۔ یہ بری صفت بھی ان کفار مکہ کے اندر موجود تھی۔ دیکھیے اس کی وضاحت۔ کفار و منافقین جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، وہاں وہ مسکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ مسکینوں کو خود کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، دور کی بات اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مسکین اور محتاج کو کھانا دیا کرے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے تھے، نہیں حکم دیتے تھے۔
اہم بات، مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ دیکھیں، رات کو روزہ رکھنا اور پوری رات دن کو روزہ رکھنا اور پوری رات عبادت کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو یتیم اور محتاجوں کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے ایک شخص اگر پورے دن روزہ رکھے اور پوری رات عبادت کرے، اس کو جتنا ملتا ہے اتنا ہی۔ اور اب آگے پڑھیں گے پیج نمبر 28 سے۔ یہاں پر آپ دیکھیے سورۃ الماعون آیت نمبر پڑھیں گے 4 اور 5۔ فویل للمصلین، فویل کا معنی ہے پس خرابی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے، الذین جو ہم وہ عن صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہے، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں اس کی وضاحت یہاں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے دوران خیالات کہیں اور یہ ہے کہ صرف بدن مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن دل و جان سے وہ نماز میں متوجہ نہیں ہوتے، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، یا دیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ اور ابن جریر جو بہت بڑے مفسر ہیں، ابن جریر نے یہ بات کہی ہے، یہ اس کی طرف سے یہ کوٹ کیا جا رہا ہے، حوالہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ آخرت کا یقین ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یعنی جب آخرت پر یقین ہوگا، اللہ سے ملاقات کا اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو یقیناً وہ اپنی نماز بھی توجہ سے پڑھے گا، نمازوں کے اندر سستی بھی نہیں کرے گا، نمازیں وہ قضا بھی نہیں کرے گا، ٹائم پڑھے گا، اور ٹائم کو ٹال مٹول کرتے ہوئے دیر سے نماز نہیں پڑھے گا، نمازوں کی وہ ہر لحاظ سے وہ پابندی کرنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اللہ کو اس کے حوالے سے حساب و کتاب دینا ہے، تو کبھی بھی وہ نماز کے حوالے سے کمزوری نہیں کرے گا۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 6 اور 7، الذین وہ لوگ کہ ہم وہ سب یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون اور روکتے ہیں، الماعون عام ضرورت کی چیزیں، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام ضرورت کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ دیکھیں، عام ضرورت کی چیزیں مطلب کوئی عام استعمال کی چیز کوئی مانگنے کے لیے گھر آیا کہ بھئی ماچس کی ضرورت ہے، ماچس دیکھیں عام ضرورت کی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یا کسی کوئی برتن مانگنے آیا یا پانی مانگنے آیا، یعنی عام ضرورت کی چیزیں، کوئی بڑی قیمتی چیزیں نہیں، تو وہ چیزیں بھی اگر کوئی ان سے مانگتے ہیں تو وہ اتنے بخیل کہ اس سے بھی مانگنے پر وہ چیزیں نہیں دیتے تھے۔ تو آخرت کا یہ سب کچھ کس وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہوئے؟ آخرت کے انکار پر۔ اگر آخرت پر ان کا یقین ہوتا تو یقیناً ان کو اس بات کا بھی یقین ہوتا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس کا صلہ اور بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں سے دیکھیے، آخرت کا انکار کرنے والوں کی ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، نماز بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان کا معبود اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کی خوشی کے لیے وہ عبادت کا دکھلاوا کرتے ہیں، اور روزمرہ کی معمولی استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے کتراتے ہیں۔ یعنی آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ نظر بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے معمولی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ جب آخرت کا انکار انسان کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہی سب کچھ ہے، جو میرے پاس ہے، جب تک یہ میرے پاس ہے بس سب کچھ میرے پاس ہوں گے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، جب اٹھا کے کسی اور کو دوں گا تو وہ چیز میری نہیں رہے گی، کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ جب وہ یہ سوچے گا تو کبھی بھی وہ کوئی چیز اپنی وہ کسی اور کو
تعاون کے طور پر گفٹ کے طور پر نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر اس کو اس بات کی یقین ہو کہ بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس اعمال کا حساب پیش کرنا ہے، تو پھر وہ انسان ہر چیز میں کسی دوسرے مومن مسلمان کے ساتھ وہ تعاون بھی کرے گا، کسی غریب کی مدد بھی کرے گا، کسی محتاج اور مسکین کی وہ ہر لحاظ سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس لیے کہ اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے اس کو پتہ ہے جو مرنے کے بعد اس کو اس حوالے سے مل جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے، پیج نمبر ہے 32، دیکھیں 29 اور 30 31، یہ جو 3 پیجز ہیں اس میں گرامر ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کو پڑھائیں گے۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے تفہیم یعنی مشق۔ درست جواب پر رائٹ کا نشان لگائیے۔ تو دیکھیے یہاں پر سب کچھ میں نے نشانات لگائے ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کے اپنی کتاب میں پہلے کرنا ہے اور پھر ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں پہلے نمبر پر یہاں پر یہ دیکھیں، یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے، اور مشرکین مکہ یتیم کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، تو یہ جواب اس کا۔ اور گھر کی اہم اشیاء دیکھیں، المعون سے کیا مراد ہے، گھر کی معمولی اشیاء، یہاں تک یہ اس کا آنسر ہے۔ اور کون سے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہیں، تو یہ دیکھیں یہ آپشن نمبر 2 اس کا رائٹ آنسر ہے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور پھر ملائیے عربی الفاظ کو ان کے درست معانی کے ساتھ ملائیے، تو یہاں پر دیکھیے فویل کا معنی پس خرابی ہے، ساہون کا معنی غافل، یراؤن وہ ریاکاری کرتے ہیں، الماعون عام ضرورت کی چیزیں، یمنعون وہ روکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ان الفاظ کو ان معانی کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور اگلا پیج ہے پیج نمبر 33، یہاں پر بھی آپ دیکھیے 2 کام آپ نے یہاں پہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں ان کے ترجمے میں نے یہاں پر لکھے ہیں، آپ کھڑے ہوئے، ہم کھڑے ہوئے، وہ کھڑی ہے، ہم کھڑے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور آخر میں مختصر یہاں پر سوال ہے اور ان کے جوابات میں نے یہاں پر لکھے ہیں۔ اور اس سے پہلے دیکھیں اپنا جائزہ لیں اور ہر صفت کے سامنے رائٹ یا کراس کا نشان لگائی، اور آپ کے اندر یہ صفات موجود ہے تو الحمدللہ کہیں، اگر نہیں ہے تو آج سے پلان بنائیے۔ دیکھیں یتیم اور ضعیف سے حقیقی محبت اور ان کے حقوق کا مکمل خیال رکھنا، اگر آپ نے کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو اس صفت کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر رائٹ کا نشان لگائے اور پھر بعد میں کوشش کر لیں، اللہ آسانی انشاءاللہ کر لیں گے۔ غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات پورا کرنے میں لگے رہنا، انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ رائٹ لگاؤ اور پھر اللہ سے مانگو، اللہ اس میں بھی آپ کی مدد کر لے گا۔ نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنا، امید ہے آپ پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھتی تو آج سے پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ جو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ رائٹ کا نشان لگائیں، اور جو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں وہ کراس کی نشان لگائیے۔ اور یہاں پر اس کے بعد آخری مختصر سوال اور ان کے جواب، عقیدہ آخرت کیوں ضروری ہے، یہ ہے پہلے سوال، اور یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں دین اسلام پر کامل ایمان رکھنے کے لیے عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انکار آخرت پر کون سی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو میں نے چند 2 برائیاں یہاں پر لکھی ہیں۔ انکار آخرت پر ریاکاری اور تنگ نظری جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نمازیوں کے لیے ہلاکت سے کیا مراد ہیں، تو اس آنسر کا جواب یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں یا سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو آپ نے یہ مختصر سوال اور ان کے جوابات آپ نے یاد کرنا ہے، ساتھ میں ایکسرسائز اور پورا سبق اور سورۃ الماعون کا پورا ترجمہ بھی آپ کو لفظ بلفظ بمحاورہ دونوں طریقے سے آپ کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو مین ضروری صورتیں ہیں جن کو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں کم سے کم ان کا ترجمہ آپ کو آسانی سے یاد ہو اور آپ پڑھ سکیں۔